جی بردرز، آپ کا سیکرٹ سوسائٹی پہ کوئی بلیف ہے؟ علی بھائی آپ سے ملنے کے بعد تو ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں نا، یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے بڑی فیمس کہ جی دیر آر سم سیکرٹ سوسائٹیز لائک الومیناٹی، فری میسنز، تو اس پہ کافی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. بہرحال دا ریزن آئی آسکڈ یو گائز دس از کیونکہ الحمدللہ میرے سامنے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ آیا ہے. دس از سورہ الانعام چیپٹر 6 ورس 128. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ Consider the day he will gather them all together. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جمع کریں گے اور کہیں گے کن سے؟ جنوں کی جماعت سے. او اسمبلی آف جن یو مسلیڈ ہیومنز ان گریٹ نمبرز. تم نے ہیومن بینگس کو بہت تعداد میں گمراہ کیا تھا. اور پھر وقال اولیاؤہم من الانس، اور پھر جو ان کے ہیومن ایسوسیٹس ہیں، دیکھیں دس از ویری انٹرسٹنگ، یعنی جنوں کے، اور یہاں شیاطین جو ہے وہ مراد ہے، برے جن جو ہیں وہ شیاطین ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ کہیں گے مل کے کام کر رہے تھے یا مسلیڈ ہوئے ان سے، تو وہ کہیں گے our Lord we benefited from each other's company but now we have reached the term which you appointed for us. یعنی ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. الحمدللہ. تو دیکھیے کچھ تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ابلیس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آئی ول مس لیڈ دیم آل. اور پھر ہمیں ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ ابلیس کا تخت جو ہے وہ سمندر پہ ہے اور اس کے چیلے آتے ہیں، وہ آ کے وہ رپورٹس بھی دیتے ہیں. اور پھر دیر آر آل سارٹس آف کانسپیریسی تھیوریز کے میڈیا میں یا میوزک انڈسٹری میں پیپل ہیو سولڈ دیئر سولز ٹو دا ڈیول، یو نو. اور پھر وہ ایسوسیشن ود ڈیمنز، یہ کانسرٹس میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں، کانسرٹس میں سیٹنزم کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اوارڈ سرمنی میں سیٹنزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو کچھ تو دیکھیں نا ہے. آج کل گورے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دے فیلٹ ڈیمونک پریزنس بیسیکلی جب وہ ان کانسرٹس میں گئے ہیں. اور میں کئی احمد بھائی کے ساتھ میں نے الحمدللہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا سیٹنزم پہ، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ ایون وہ سیلیبریٹیز نے، سنگرز نے، میوزیشینز نے اکنالج کیا کہ ہاں ہم کرتے ہیں ورشپ اور ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی اسٹرائکنگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے شیطان سے. دیکھیں وہ کس طرح سے حملہ کر رہے ہیں، ہر اینگل سے وہ پکڑ رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے علی بھائی کہ یہ لوگ جنوں کا استعمال کرتے ہیں اور جن ان کا استعمال کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت پہ بھی اس پہ دلالت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے کہا ہم نے ایک دوسرے سے پروفٹ کیا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ. تو جادو جو ہے، جادو بھی ایک حقیقت ہے جس کا قرآن بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن اس کی تثبیت اس بات کرتا ہے اس کا. اور جادو کے ذریعے جنوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت قائم کریں گے تو یہ دونوں گروہ جو ہیں، جن اور انس جو ہیں، جن کا آپس میں ایک آپ سمجھیں ہاں جی کولیبوریشن بھی رہی ہے باقاعدہ، تو اس کو یہ ریگریٹ کریں گے اس چیز کے اوپر. اینڈ ہمیں بہت زیادہ انسٹنسز اس چیز کے ملتے ہیں جہاں پہ لوگ خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جنوں سے مدد لیتے ہیں، ہم جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا، اور قرآن بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اور میں نے آپ کے وہ پوڈ کاسٹ میں ایک آپ کو انسیڈنٹ بھی سنایا تھا جہاں پہ میری ایک چیٹ ہوئی تھی ایک بندے سے جو کہ کبالسٹ فیملی سے تھا. لیکن اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک اور جو انسیڈنٹ پیش آیا وہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک میرا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اور لڑکے کو لے کے آیا میرے پاس میرے حلقہ کے بعد نا ادھر DHA میں. تو وہ جو لڑکا ہے وہ آیا اور اس نے آ کے نا اپنی اسٹوری سنائی مجھے. تو میرا جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ کے پاس میں نے ایک بندے کو لے کے آنا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا ایڈوائس کرنی ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کس قسم کا مسئلہ ہوگا اور کس قسم کی ایڈوائس وہ چاہ رہا ہوگا. لیکن جب وہ آیا تو وہ لڑکا جو تھا اس نے اپنی اسٹوری سنائی، اور وہ انگلینڈ میں ڈگری کر رہا تھا. اینڈ جب پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی وہاں پہ. اچھا. اور وہ لڑکی جو تھی وہ سیلف پروفیسڈ سیٹنسٹ تھی. وہ کہتی ہے میں سیٹنسٹ ہوں اور میں شیطان میں بلیو کرتی ہوں. تو یہ لڑکا جو ہے اس نے اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا، لیکن اس کے ساتھ ایک دوستی اس نے نبھا لی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ ایک ریلیشن شپ کے اندر آ گیا. بالکل. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دم اس کے جب گھر گیا تو اس کی فیملی بھی اسی قسم کی اوکلٹ پریکٹسز کے اندر تھی. اس نے کہا اس کے میں جب گھر گیا تو اس کے گھر میں عجیب سا منظر تھا، اور
جانوروں کو انہوں نے جو ہے نا ڈسمبر کیا ہوا تھا, یعنی جانور کو اندر سے کاٹ کے ان کے اندر سے چیزیں نکال کے لٹکائے ہوئے تھے جانور, اور خون سے دیواروں پہ لکھا ہوا اور اس قسم کی چیزیں. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کتنی سچ ہیں یہ باتیں, لیکن میں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں جو اس نے مجھے باتیں بتائیں جی. اینڈ اس سے جب میں ملا تھا تو مجھے لگا بھی تھا کہ وہ تھوڑا سا نا ڈسٹربڈ ہے, اور اس کی آنکھیں بھی بہت جٹری سی, یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا بہت یعنی it was not normal. صحیح. تو وہ مجھے بتا رہا تھا, اور پھر مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے یہ چیزیں دیکھیں, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے جب سے اس نے اس لڑکی کو چھوڑا ہے نا, تب سے اس کو اس کا عجیب معاملات پیش آ رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پریزنس ہے, یا مجھے چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ ہوتی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی وہ. پھر ایک دفعہ اس نے بتایا مجھے کہ کہتا ہے میں سو کے اٹھا تو میرے ادھر بازو پہ نا, یہ فور آرم پہ ایسے کر کے کٹ سا لگا ہوا تھا اور خون سا نکل رہا تھا. اینڈ میرے پاس جب آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں پتہ نہیں کتنی 7 دن 8 دن یعنی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ڈیز سے وہ سویا ہوا نہیں تھا. تو میں نے پھر خیر اس کو ایڈوائز کی, میں نے کہا کہ اور وہ پہلے بیسکلی وہ اللہ تعالیٰ میں اس کا بلیف اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اچھا. میں نے کہا تھا اگر تب نہیں تھا نا تو اب تمہارا اللہ میں بلیف جو ہے نا وہ میرے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جانا چاہیے, کیونکہ تم نے ایک سپر نیچرل ایکسپیرینس کے تھرو گئے ہو تم, جو کہ ایک ایول قسم کا ایکسپیرینس ہے, لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, نماز پڑھو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہے, اور ہمارے پاس سب کے پاس آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی واقعات ہوں گے جو دیٹ شو کہ یہ کچھ لوگ ہیں اس طرح کے شیاطین ہی ہیں انسانوں میں سے, جو شیاطین جنوں میں سے ان کا استعمال کرتے ہیں. اور مقصد اصل میں یوتھ کو یہ بتانا ہے احمد بھائی کہ بیویئر آف دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. بالکل. یو آر لیونگ ان اے ویری ڈینجرس ورلڈ ٹو بی آنیسٹ. تو ہر چیز نہ کنزیوم کریں اینڈ بی ویری کیئرفل. یہ شیاطین جو ہے نا, یہ جہاں پہ برائی ہوتی ہے جی, جہاں پہ گندگی ہوتی ہے, جہاں پہ فحوش شیمفل چیزیں ہوتی ہیں, ان میں ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. وہاں سے ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں, جو ایک آپ سمجھیں گڈ اور بلیسڈ انرجی ہے وہ ہٹ جاتی ہے, اور یہ ایول اینٹی جو ہے نا وہاں پہ تقویت پاتی ہے. تو یہ سارے کانسرٹس جو ہیں جہاں پہ یہ ڈرگس چل رہی ہوتی ہیں, آئس, ایکسٹیسی, اور پھر ایلیسٹ ریلیشن شپس, پری میرٹل ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کس کو پاور ملتی ہے, کس کو تقویت ملتی ہے؟ شیاطین کو. اچھا, اس سے اگلی آیت جو ہے نا احمد بھائی, آیت نمبر 137 ہے سورہ انعام کی, جہاں پہ اسی سے متعلق ایک کانسیپٹ ہے سبحان اللہ, جو بتاتا ہے کہ یہ چیز کس ایکسٹینٹ پہ لے جاتی ہے بعض اوقات, اور ظاہر ہے آپ لوگوں کی ماشاء اللہ اس چیز میں کافی زیادہ نظر بھی ہے اور ریسرچ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ, کہ اسی طریقے سے جو ان کے شرکاء ہیں, جو ان کے معبود ہیں, جن لوگوں کو یہ عبادت کرتے ہیں, اور اس میں پیچھے شیطان کا ذکر ہے, شیاطین جو ہے جن کی عبادت کرتے ہیں, یا پھر جن کو شیاطین نے ایز اے گاڈ کے طور پہ ایک سامنے پریزنٹ کیا ہے, انہوں نے ان کے لیے یہ اچھا بنا دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل کریں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہے نا ہیومن سیکریفائسز جو اس پورے کلٹ کے اندر اور ان چیزوں میں, یہ باقاعدہ پہلے میں نا سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں نا ذرا تھوڑی سی مطلب ایگزیجریٹڈ ہے, کہ یعنی ہیومن سیکریفائسز کی طریقے سے اور یہ وہ. اچھا, اس کی نا ماڈرن قسمیں, جیسے مثال کے طور پہ ابارشن وغیرہ کرنا, اور ان کی پریکٹسز کے اندر باقاعدہ ابارشن کا جو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو خون ہوتا ہے اس کو اس طرح کر کے یوز کرنا, بڑی اس طرح کی اللہ معاف کرے گندی چیزیں ہیں. خاص طور پہ جادوگر جو ہے وہ یہ جو گندگی ہیں جو کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. میں آپ کو بلکہ بتاؤں, یہ جو پورن انڈسٹری ہے نا, اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کر کے پھر وہ جو بچہ ہوتا ہے یا تو اس کو ابارٹ کرتے ہیں یا پھر قتل تک بھی جاتے ہیں ٹو پلیز سیٹن. تو یہ پورن انڈسٹری بھی سیٹن کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے وہ جو اصل میں اس کی اصل جو شیطان ہے نا, شیطان, تو قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم, تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دے, اور ان کا جو بچہ دین ہے اس کو بھی ختم, بچہ کو جو ہے دین ہے اس کو بھی ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولو شاء اللہ ما فعلوا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کبھی نہ کرتے. فذرہم وما یفترون, اللہ کہتے ہیں ان چیزوں سے ہٹ جاؤ اور اس کو جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے بچے رہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ جو چیزیں ہیں ابھی کرنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ خاص طور پہ ابارشن کا جو مسئلہ ہے نا, یہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے, میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ واللہ عالم کہ خاص طور پہ ابارشن جب کہ روح پھونک دی جاتی ہے, جو کہ 40 دنوں کے بعد یا 40 راتوں کے بعد جو ہے فرشتہ آ کے
یعنی وہ اللہ کے حکم سے اس میں پھونک دی جاتی ہے. اس کے بعد اور خاص طور پہ بچہ ہیومن ایمبریو ایک خاص ڈیولپمنٹ اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے اور باقاعدہ وہ موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے سارا کچھ. اس کے بعد اس کو قتل کرنا نا میں سمجھتا ہوں یہ قتل اولاد کے اندر شامل ہے. آلدو یہ ماڈرن ٹائپ ہے, یہ کلاسیکل ٹائپ نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ سی اے ڈفرینس کہ کس طریقے سے آپ وہ بچہ جو باہر آ گیا اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں سانس لے رہا ہے, رسک لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اور وہ فیل بھی کر رہا ہے, وہ ماں کی پریزنس کو بھی فیل کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کو اور آپ ایک بچہ جو باہر آ گیا ہے اس میں آپ فرق کرتے ہیں. مجھے بھائی جو قتل اولادی ہے نا, اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, یہ جو پیگن ٹریڈیشنز ہیں جس میں مائنز ہیں, انکاز کی ٹریڈیشن ہے یا ایزٹیکس ہیں, یا ایون اگر آپ یہ اسکینڈینیوین وائکنگ ٹریڈیشنز وغیرہ یہ دیکھیں, ان سب پیگن ٹریڈیشنز کے اندر ہیومن سیکریفائس کا کانسیپٹ ہے. سب میں ہیومن سیکریفائس کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ سب میں جو پیورسٹ اینڈ ہائیسٹ فارم آف ہیومن سیکریفائس ہے وہ چائلڈ سیکریفائس ہے. اگر آپ اس کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھنا شروع کریں گے آپ کو یہ بڑا کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اور اگر ہم شرک کو اینڈ پیگنزم کو اور پیگن ٹریڈیشنس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں نا, تو آپ بہت زیادہ سملیرٹیز دیکھنا شروع کریں گے ان ساری ٹریڈیشنس کے اندر, تھرو آؤٹ کلچر اینڈ تھرو آؤٹ ٹائم. اینڈ آج جو ماڈرن ڈے ابارشن ہے نا, وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یو ایس کی نا, کہ 2017 میں 862,320 ابارشنز ہوئی ہیں. 862,320 یو ایس میں ابارشنز ہوئی ہیں 2017 میں. اگر ہم اس کو 365 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک دن میں کتنی ہو رہی ہیں. تو ایک دن میں ہو رہی ہیں 2,362 ان اے ڈے. چلیں اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 24 گھنٹوں سے, تو 98 ان آور. تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ بہت اسکیری ہیں, اور یہ شیطان نے ان سے کروایا تھا. اللہ معاف کرے. اور اس کے پیچھے نا اخی وہی کانسیپٹس ہیں. اور ایسا ایک ہوا نا, اللہ معاف کرے, عام طور پہ اس کے نا ڈیفینس میں چیزیں کیا لے کے آئی جاتی ہیں جی, ماں کی ہیلتھ, ماں کے مسئلے. ان کے پیچھے جتنی بھی ابارشنز ہیں ان میں سے میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں, ابھی ہم نے اس پہ دیکھا نہیں, 99% جو ہے نا وہ سارے مسئلے کون سے ہیں, مائی باڈی مائی چوائس والا, میرا جسم میری مرضی, یہ پوری مووی ایلیسٹ سیکس ہے سارا. اور اس کے اندر وہ چیزیں یعنی جو اصل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سبحان اللہ, ہمارا دین بھی ان کی رعایت کرتا ہے. اور فقہاء نے باقاعدہ ڈسکشنز کی ہیں کہ اگر ایسا موقع ہو جس میں ماں جو ہے وہ منسکیول ہے, اس میں بہت مائنیوٹ ہے, بہت مائنر ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. بالکل. اچھا, کیونکہ ابلیس کی بات چل رہی ہے, میں تھوڑا سا جمپ کروں گا اور سورہ اعراف پہ آؤں گا. سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ بیان کیا ہے حضرت آدم کا اور ابلیس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک خاص نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا, اور ایک اور آیت بھی میں ملاؤں گا جو کہ آج کل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس کو ہم لو از لو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قصے کو جس طرح ذکر کیا, اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. ابن قیم رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے, اس کے وار کے طریقوں میں سے, ہز ویز آف اٹیک میں سے ایک طریقہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کا نام جو ہے وہ چینج کر کے ایک انٹائسنگ نام رکھ دیا, جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے شجرۃ الخلد, دا ٹری آف ایٹرنٹی. تو مشائخ شیخ بلال فلپس نے اپنی کتاب میں اس کی تفسیر میں یہ بات کی کہ یہ شیطان کا ایک ماڈرن طریقہ ہے کہ جس طرح ربا کو پہلے یوزری کہا جاتا تھا لیکن پھر اس کو انٹرسٹ کہا گیا, پھر اسی طرح امورالٹی کو جو ہے اب وہ چوائس کہا جاتا ہے, فریڈم, لبرٹی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہومو سیکشوالٹی کو آج کل لو از لو یا چوائس کہا جاتا ہے. ایسے نام ایسے ہم نے, اور یہاں پہ ہم لیٹس گو بیک ٹو دا بیسکس, اور انہی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, آیا نمبر 80, 81, 82 میں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم کیا آتے ہو, اتأتون الفاحشہ, ڈو یو کمٹ اے شیمفل ڈیڈ جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی, انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کہ تم مردوں کی طرف جاتے ہو خواتین کو چھوڑ کے. اس سے زیادہ صاف اور کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے زد لگائی ہے کس طرح ہومو سیکشوالٹی کو یہاں پہ, اور اللہ کہتے ہیں بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم ٹرانسگریسرز ہو. اور یہاں پہ آپ کو اگلی آیت میں سائیکالوجی پتہ لگتی ہے, اللہ نے ان کا جواب نقل کیا. اللہ کہتے ہیں وما کان جواب قومہ الا ان قالوا
اخرجوہم من قریتکم، انہوں نے کہا کہ بس اس قوم یعنی کہ لوط علیہ السلام کو یہاں سے نکال دو. they are a people who wish to remain chaste انہم اناس یتطہرون. تو اس سے دیکھیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فطرت سے ہم کتنا مس ہو چکے ہیں. اور ہم اپنی آڈینس کو یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں دا فیکٹ کہ میڈیا کی طرف سے اس کا اتنا آن سلاٹ ہے، اور اگر ہم ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز تھوڑی ہے. وہی والی بات وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. بالکل. تو یہ ہمیں لیسنز لینے چاہیے ان چیز سے.